27ویں شب ہے کہ جس کے بارے میں غالب یقین ہوتا ہے کہ آج شب قدر ہو اور اس کی بڑی فضیلت شب قدر کی آئی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آج ہی شب قدر ہو، تو اس لیے اور اصل تو قدر کرنے سے شب قدر بن جاتی ہے۔ آدمی شب قدر بھی ملے اور اس میں قدر نہ کرے تو وہ بھی بے قدر ہوتی ہے، اور شب قدر کسی بھی رات کی آدمی قدر کر لے تو وہی اس کے لیے شب قدر بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی عارف نے کہا ہے، اے شیخ چے جو عید شب قدر نشانی، اے شیخ چے جو عید شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است گر قدر بیدانی۔ شیخ جی شب قدر کی کیا نشانی تلاش کرتے پھرتے ہو؟ شیخ جی شب قدر کی کیا نشانی تلاش کرتے پھرتے ہو؟ ہر شب شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر جان لو۔ آدمی جس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، پکی سچی توبہ کر لے اور دل کو ہر قسم کے خیالات سے وساوس سے پاک کر کے پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگے، بس وہ وقت اس کا اور وہ رات اس کی شب قدر ہے اور لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے پکی سچی توبہ کریں، پکی سچی توبہ کر کے اور پختہ ارادہ اور عزم کر کے کہ اب آئندہ کسی گناہ کے ہم قریب نہیں جائیں گے، پھر پکی سچی اس طرح توبہ کر کے اللہ سے مانگے، تنہائیوں میں مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے عزیز و اقارب اور پوری امت کے لیے مانگیں، تو یہ بہت قابل قدر چیز ہے۔ پورا رمضان مبارک گزر گیا ہے، چند دن باقی ہیں۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کو آئندہ رمضان مبارک نصیب ہوگا، اور کتنے ہیں کہ جو اس سے پہلے چل بسیں گے۔ کچھ معلوم نہیں ہے کس کس کا پتہ اس 15ویں شعبان کو پیلا ہو چکا ہے، اور اس سال میں ان کے انتقال کے فیصلے ہو چکے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے، بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سال یہ جانے والوں میں ہے، وہاں فیصلہ ہو چکا، اور آدمی برسوں کے لمبے لمبے منصوبے بنا رہا ہے۔ بعض دفعہ آدمی کے کفن کا کپڑا دکان پہ آ چکا ہوتا ہے اور آدمی لمبے لمبے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، ایسا کرنا ایسا کرنا۔ بعض دفعہ وہ تختے جو قبر میں رکھے جائیں گے وہ چیرے جا چکے اور چیر کے تیار کیے جا چکے، اور جو عطر اس کے واسطے استعمال قبر میں کیا جائے گا یا اس کے کفن وغیرہ پر، وہ دکان پر آ چکا، اور آدمی لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، تمنائیں اور آرزویں قائم کیے ہوئے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ اور عقل مند ہے وہ بندہ جو ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں رہتا ہے۔ دنیا کو تو چھوڑنا ہے، سب چھوڑ کے چلے گئے، جو موجود ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے اسٹیشن کے اوپر لوگ مسافر وہاں انتظار میں ہوتے ہیں، ٹرین آئے تو ہم چلیں، اور وہاں تھوڑی دیر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی ٹرین کے انتظار میں ہے۔ یہی ہم سب کا بھی حال ہے، کچھ جا چکے ہیں، کچھ باقی ہیں، ان کو بس انتظار ہے کہ اب گاڑی آئی تو اب چلیں، اب گاڑی آئے اور اب چلیں۔ فرشتہ آتا ہے اور وقت کے اوپر ہر کسی کو پکڑ کے اپنا لے جاتا ہے۔ اس لیے جو جا چکے وہ جا چکے، جو بیٹھے ہیں وہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جیسے وہاں اسٹیشن کے اوپر ایک روم ہوتا ہے، انتظار روم، اس میں انتظار کرتے ہیں بیٹھ کر، جو ذرا وقت تھوڑی سی دیر ہوتی ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں انتظار کرتے ہیں۔ اب ٹرین آ رہی ہے، آتے کے ساتھ ہم چلیں گے، ذرا تھوڑی دیر یہاں انتظار کر لیں۔ بس ہم لوگ سب انتظار روم میں ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب گاڑی آئے اور اب چلیں، اب گاڑی آئے اب چلیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مسافر پہلے سے اپنے سامان کو باندھ جوڑ کے تیار کر کے رکھے گا کہ گاڑی آتے کے ساتھ چل دے تو وہ حفاظت سے چلا جائے گا، اور جو اپنے سامان کی پہلے سے حفاظت نہ کرے، باندھ جھول کے نہ رکھے،
اور جب ٹرین آ گئی ارے وہ لاؤ اور بستر لاؤ اور یہ لاؤ، وہ ٹرین اب تھوڑا ہی اس کا انتظار کرے گی، اب اس کو جب جانا پڑے گا تو سب چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑے گا، تو اب کتنی پریشانی ہوگی۔ جو آدمی پہلے سے سامان کو باندھ جوڑ کر تیار رکھتا ہے اور آتے کے ساتھ ٹرین کے اور فوراً جلدی سے بیٹھ جاتا ہے اور پورا سامان اپنی بغل میں رکھتا ہے، تو وہ آرام میں رہتا ہے، راحت میں رہتا ہے، اور ہر جگہ پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے سامان کی پٹلیاں، ایمان کی پٹلیاں، نیک اعمال کی، اخلاص کی جو پٹلیاں ہیں، ہر آدمی ہر وقت اسے تیار رکھے، چھان بین کرتا رہے، کہیں اخلاص کے خلاف کوئی چیز تو نہیں آ گئی، ہمارے یہ اعمال بھی صحیح ہے کہ نہیں، اور اس میں کوئی غلط سودا تو نہیں آ گیا۔ اس لیے پرکھنے والا جب پرکھے گا اور وہاں کہہ دے کہ یہ تو تمہارا کھوٹا سامان ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو، جعلی نوٹ اگر آ گئے اور کسی نے پکڑ لیا تو وہ تو ویسے بھی جرم ہوگا۔ ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے عالم، دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم حج میں گئے اور کسی نے ان کو ڈالر غلط دے دیے، بیچارے سیدھے سادے آدمی، اور ڈالر غلط دے دیے۔ اب وہاں جب ایئرپورٹ پر پہنچے اور ان کو بھلانے کے لیے بینک میں پہنچے اور اپنے وہ ڈالر پیش کیے کہ ہم کو وہ چاہیے اس کے ریال۔ اب جو بینک کا مینیجر ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ ویسے تو یہ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھتا ہے یہ سارے کے سارے جعلی ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو اب وہ جب دیر ہو گئی، کبھی ان کو دیکھے کبھی ان کو دیکھے، تو اس نے کہا کہ بھائی دو شکل ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے ان ڈالروں میں آگ لگا دوں، ایک تو یہ شکل ہے اور تم سیدھے چلے جاؤ، اور ایک شکل یہ ہے کہ میں تم کو جیل میں بھیج دوں، بتاؤ کیا پسند کرتے ہو؟ اب یہی کہیں گے کہ جی بس مجھ کو ایسے ہی جانے دو، ان میں آگ لگا دو۔ تو اگر یہ ڈالر اور سامان ہم نے لیا اور ہم نے جانچ پڑتال نہیں کی اور جب ہم پہنچے تو وہ تو سارا جعلی نکلا، تو اس وقت آدمی کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا؟ اس وقت پریشانی کا کیا عالم ہوگا؟ ہم نے سونا، ہم نے دیکھا کہ یہ سونا اصلی سونا ہے، ہم اسے اصلی سمجھ رہے ہیں، لیکن جب جوہری کے پاس پہنچے معلوم ہوا کہ وہ تو سارا نقلی ہے، تو کیا حال بنے گا؟ تو پہلے سے آدمی اپنی تمام چیزوں کی چھان بین کر کے کہ کوئی غلط سامان تو نہیں، کوئی غلط چیز تو نہیں۔ بعض دفعہ سامان میں کوئی دوسرا غلط سامان دے دیتا ہے، کسی دوسرے نے کہہ دیا بھائی تم حج میں جا رہے ہو، لو یہ ہماری پٹلیاں لے جاؤ اور وہاں ایئرپورٹ میں ملیں گے اور اس کو دے دینا۔ اب وہ پٹلیا میں چرس بھرا ہوا ہے، اب یہ لے گیا تو اب تو ذمہ دار یہ ہے، اور وہاں ایئرپورٹ پر اب یہ پکڑا جائے گا۔ اب وہ نہیں کہے گا کہ کس نے دیا ہے اور کس نے نہیں دیا، وہ تو اسے پکڑ کے جیل میں ڈالے گا۔ تو اسی لیے ہمارے سامان میں، اعمال میں اگر کوئی پٹلیا غلط چیز کی مل گئی اور شامل ہو گئی اور ہم مرنے اسی طرح وہاں پہنچ گئے اور وہاں فرشتوں نے دیکھا کہ یہ تو کفر چھپا کے لائے ہو، شرک چھپا کے لائے ہو، یہ بدعات لے کر آئے ہو، یہ رسومات لے کر آئے ہو، اور تم ان کو سنت سمجھتے تھے، یہ تو غلط سارا سامان ہے، تو اب وہاں کیا بنے گا؟ اس لیے یہاں پہلے سے آدمی اپنے سامان کو چھٹک پھٹک کر دیکھ لے اور بالکل صاف ستھرا کر لے، جوہری کو دکھا لے کہ اس کے اندر کوئی غلط سامان تو نہیں آ گیا ہے، تو یہ تو ہے عقل مندی۔ اور بھائی اگر ہم نے عقل مندی سے کام نہیں لیا اور بس جب گاڑی آئے گی تو دیکھا جائے گا، اور جب گاڑی آئے گی اور دیکھا جائے گا تو اب کیا دیکھا جائے گا؟ اب تو ایسے آدمی کو وہاں جانا پڑے گا، اب وہ گاڑی تھوڑے ہی چھوڑ دے گی۔ ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں، بیچارے بہت سیدھے سادے ہیں، وہ ٹرین آئی اور وہ ٹکٹ انہوں نے لے رکھا ہے، لیکن وہ ٹرین کے اوپر آنے کے بعد وہ سامان کی خریداری میں لگ گئے اور مطمئن ہیں کہ گاڑی تو میرا انتظار کرے گی، میں نے ٹکٹ لے رکھا ہے، ریزرویشن ہے۔ اب وہ گاڑی چلنا شروع ہو گئی، وہ اطمینان سے سودا خرید رہا ہے۔ اب وہ چلنا شروع ہو گئی تو آواز دیتا ہے ارے بھائی ہمارے پاس ٹکٹ ہے، ٹھہرو ٹھہرو، ہمارے پاس ٹکٹ ہے۔ اب وہ گاڑی والا تھوڑا ہی ٹھہرے گا، وہ تو انتظار نہیں کرے گا، اب وہ شور بچاتا ہے ریزرویشن ہے ہمارے پاس، لیکن وہ تو نہیں انتظار کرے گا، وہ تو جا رہا ہے۔
اب یہ بیچارے ہاتھ ملتے رہ گئے، یہ تو ٹکٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور وہ لے کے نہیں گیا، اب وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو آدمی کو کتنی پریشانی ہوگی اگر وقت کے اوپر سب سامان باندھ جوڑ کر تیار نہیں رکھے گا اور مستعد نہیں رہے گا۔ تو اس لیے بھائی ہم سب کو تو بالکل مستعد رہنا ہے۔ کس وقت میں فرشتہ آ جائے کہے اور بلاوا آ جائے، وہ ٹرین آ گئی تمہاری، چلو جلدی بیٹھو، چلو چلو جلدی، معلوم نہیں کس وقت آ جائے۔ ہم تو سب گاڑی پر سوار ہیں، فنا کی گاڑی پر سوار ہیں، آخرت کی گاڑی پر سوار ہیں۔ ہر وقت میں آدمی سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، لیکن اس کی جو زندگی کی گاڑی ہے اس کو لے کر رواں دواں ہے ہر وقت۔ ہمیں معلوم نہیں، ہم سو رہے ہیں لیکن وہ گاڑی ہماری چل رہی ہے، کھا رہے ہیں گاڑی چل رہی ہے، ہم ہنس رہے ہیں لیکن گاڑی چل رہی ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جیسے آپ عمرے کو جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، جہاز میں بیٹھ گئے، یہاں سے جب جہاز میں بیٹھ گئے تو جہاز میں مختلف کام ہوتے ہیں، کھانا بھی آتا ہے، چائے بھی آتی ہے، اور بعض دفعہ وہ بھی کھول دیتے ہیں اس کی ٹی وی بھی، اور اس میں گندی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، تو آدمی ان گندی چیزوں کو دیکھے، لیکن جہاز تو تب بھی چل رہا ہے۔ اور قرآن شریف کی تلاوت کرے اس وقت میں، وہ جہاز تب بھی چل رہا ہے، سو رہا ہے جہاز تب بھی چل رہا ہے، یہ استنجا کر رہا ہے لیکن جہاز تب بھی چل رہا ہے، اور ہر وقت اس کو منزل کے قریب کر رہا ہے۔ یہ سو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ جہاز اس کو لے کے رواں دواں ہے، یہ ٹھٹے کر رہا ہے لیکن جہاز اس کو لے کے رواں دواں ہے، یہ جس حالت میں بھی ہو لیکن جہاز تو رواں دواں ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کی سواری جس پر ہم سوار ہیں، ہر وقت وہ تو چلنے پر ہے، اور ہم کو ہر وقت موت کے قریب کر رہی ہے۔ ہر آنے والا سانس، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ، ہر انسان کو اس کی موت کے قریب کر رہا ہے، قبر کے قریب کر رہا ہے، چاہے یہ کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن ہر آنے والا سانس، ہر آنے والا دن ہمیں اور قریب کر رہا ہے، قبر کے قریب کر رہا ہے۔ ہم چاہے خوش ہو رہے ہوں، اتنی عمر ہو گئی، لیکن صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اسی صبح شام میں، صبح شام میں، صبح شام میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ صبح شام ہوتے ہوتے پوری زندگی اسی صبح شام میں تو لپٹی ہوئی ہے، اور آدمی صبح کرتا ہے، صبح کریں گے شام کریں گے، صبح کریں گے شام کریں گے، اسی طرح زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے حکم ہے جب کوئی نیک کام کرنا ہے تو نہ صبح کا انتظار کرو نہ شام کا انتظار کرو۔ آدمی سوچتا ہے صبح کر لیں گے، توبہ صبح کو کر لیں گے، ارے صبح نصیب بھی ہوگی کہ نہیں، شام کو کر لیں گے، ابھی نہیں کرتے شام کو کر لیں گے، شام آئے گی بھی کہ نہیں، کل کو کر لیں گے، کل آئے گی بھی کہ نہیں، کبھی کل آئی بھی ہے کہ نہیں، کل تو کبھی نہیں آتی، کل کبھی نہیں آتی، آدمی سوچتا رہتا ہے کل کو کر لیں گے۔ اس لیے جو کام کرنا ہے فوراً کرنا ہے، توبہ کرنا ہے فوراً کرنا ہے، کوئی نیک عمل کا داعیہ ہے فوراً کرنا ہے، کسی کوئی غلطی ہو گئی معافی فوراً کرنا ہے، کسی کا حق ہے تو فوراً ادا کرنا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصبح، جب صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ موت صبح شام کی مہلت نہیں دے گی، جب موت آ جائے گی تو وہ اس کی مہلت نہیں دے گی۔ تو اس لیے صبح شام میں جو پھنس گیا کہ صبح کریں گے شام کریں گے، وہ تو گیا، اس لیے صبح شام کا انتظار نہیں کرنا۔ ہر وقت آدمی اسی وقت مستعد ہو جائے اور پکی سچی توبہ کر لے، جس کا لینا دینا ہے اس کو اپنا صاف کرے معاملہ، اب اس کے لیے آسان ہے، تو جانا بھی آسان، آخرت کا سفر بھی آسان۔ اس لیے بھائی معلوم نہیں آئندہ رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، آئندہ یہ شب ہم کو ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ خوش نصیب ہے وہ بندے جو پکی سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو بالکل بدلنے کا فیصلہ کر لے، کہ پکی سچی توبہ کریں گے، اللہ نے گناہوں سے ہمیں دھو دیا ہے، اب آئندہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو
گناہ کی گندگی میں ملوث نہیں کریں گے۔ جب گناہوں کی گندگی اور غلاظت سے اللہ نے نکال دیا، اب پھر آدمی دوبارہ گناہوں کی گندگی اور غلاظت میں جائے، یہ تو کتنی نامعقول بات ہے۔ اس لیے اللہ نے جب ہماری حفاظت کی رمضان مبارک دے کر، یقیناً یہ رمضان مبارک تو نہر کی طرح ہے، جو بندے اس نہر کے اندر غوطہ لگا لیا تو یقیناً انہیں خبر ہو یا نہ ہو، لیکن جو نہر کے اندر غوطہ جس نے لگا لیا وہ تو سب پاک صاف ہو گیا، چاہے اسے پتا چلے کہ نہیں چلے، لیکن جب نہر کے اندر گھس گیا آدمی تو یقیناً پاک صاف ہو گیا۔ تو یہ تو پوری نہر بہہ رہی ہے، اور اس میں داخل ہونا، ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایمان ہے، اور پھر مسجد میں ہے، تو وہ نہر میں شامل ہونے میں کیا شبہ ہے؟ تو یقیناً ایمان والے بندے تو اس نہر میں غوطہ لگا رہے ہیں، تو ان کے پاک صاف ہونے میں انشاءاللہ کوئی شبہ نہیں ہے، ساری گندگیوں سے غلاظتوں سے پاک صاف انشاءاللہ۔ لیکن اب آئندہ کو پختہ عہد کرنا ہے کہ جب اللہ نے ہم کو پاک صاف کر دیا تو اب آئندہ کسی گناہ کی غلاظت گندگی کے قریب نہیں جائیں گے، اور گناہوں میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اب آئندہ ملوث نہیں کریں گے۔ اللہ نے جب ہمیں اپنا تعلق دے دیا، اپنی محبت دے دی، اپنی ولایت دے دی، تو پھر گناہ تو اللہ کے نافرمانوں کا کام ہے، اب ہم گناہ کیوں کریں گے؟ کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، یہ پختہ عہد کر کے یہاں سے جائیں، خود بھی ان پہ عمل کریں گے، اور گھروں میں جانے کے بعد اپنے گھروں میں بھی یہ نظام قائم کریں گے، اپنی اولاد کو، والدین کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو خوبصورتی کے ساتھ ان کو دین کی طرف لائیں گے، برائیوں سے نکالیں گے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، اور جا کر اپنے گھروں میں خوب محنت کریں گے، پختگی سے خود عمل کرنا ہے، اور اپنے گھروں میں جا کر اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو خوبصورتی سے، محبت سے دین کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اس کو زندگی کا مقصد بنانا ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری کامیابی عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں پر اللہ پختگی سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بھائی 12 بج گئے ہیں، ناشتہ تیار ہے، جو حضرات وہاں ناشتے میں جائیں، نئے آنے والے حضرات وہ یہاں نام لکھوا دیں، اور باقی بھائی جتنا بھی ہو سکے اللہ کی عبادت میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں، اور خاص طور پر ادھر ادھر کی بےہودہ باتوں سے بچائیں۔ یہ جو ٹولی بیٹھ جاتی ہے دو ادھر